آج ہم دنیا کے سب سے اہم جغرافیائی اسٹریٹس یعنی آبی گزرگاہوں میں سے ایک حساس ترین گزرگاہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کا نام ہے آبرائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز۔ ایران اب امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے پیدا کی گئی کشیدگی کے بعد 47 سال میں پہلی مرتبہ اس قابل ہوا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز یعنی آبنائے ہرمز کو مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں رکھ کے وہاں سے رفت و آمد اور دیگر تمام بحری معاملات کی نظارت کر سکے۔ اس مقابلے میں امریکہ نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے اور ایران کی بندرگاہوں کا محاصرہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور اس کے لیے کچھ بحری مشقیں بھی شروع کی ہیں۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی بحری محاصرے کے ذریعے یعنی نیول بلاکیڈ کے ذریعے ایران پر دباؤ ڈال سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دینے سے پہلے آئیے ایک نظر نقشے کی طرف دوڑاتے ہیں۔ ایران اور عمان کے درمیان یہ جو ساحلی پٹی ہے، یہ تقریباً 2000 کلومیٹر طویل علاقہ ہے جس کو آپ نقشے میں اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم اس ساحلی پٹی کے اوپر جو اہم بندرگاہیں ہیں ان کی طرف ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں مغرب سے یعنی ویسٹ سے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے بندر امام خمینی، جس کو آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ بندر امام خمینی مغرب کی طرف سے پہلی بندرگاہ ہے جس کو آپ اس وقت نقشے میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بندرگاہ خلیج فارس کے شمال میں واقع ہے، بنیادی اشیاء جیسے اناج اور خام مال کے لیے ایک اہم بندرگاہ مانی جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ نیچے کی طرف آتے ہیں تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ امام خمینی بندرگاہ کے بعد ایک اہم جزیرہ جس کا نام آپ نے آئے دن خبروں میں بہت سنا جنگ کے دوران، وہ ہے خارگ آئی لینڈ یا جزیرہ خارگ، جہاں امریکہ نے حملے کی اور گراؤنڈ انویژن کی، زمینی فوج اتارنے کی بھی کئی مرتبہ دھمکی دی اور بات کی۔ ایران کی تیل کی جو ایکسپورٹس ہیں، برآمدات ہیں، ان کا دل مانا جاتا ہے، جہاں سے دنیا بھر کو خام تیل بھیجا جاتا ہے، جس کی لگ بھگ مقدار 90% ہے ٹوٹل ایکسپورٹس میں سے جو ایران کی طرف سے دنیا کو جاتی ہیں۔ اس سے آگے آتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اہم بندرگاہ ہے، وہ ہے بوشہر، جس کے بارے میں بھی آپ نے خبروں میں سنا، جہاں ایک نیوکلیر پلانٹ ہے جہاں روسی کام کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی کافی چیزیں خبروں میں آئیں۔ یہ بندرگاہ بھی ایک ایکٹیو بندرگاہ ہے جہاں تجارت، ماہی گیری اور دیگر سمندری صنعتوں کے لیے اہم مواقع مہیا ہیں۔ اس سے مزید اگر ہم آگے آئیں تو ہمارے پاس ایک اور بندرگاہ ہے جس کا نام اسلویہ ہے، اور یہ بندرگاہ توانائی کا بڑا مرکز ہے جہاں ایران کی گیس اور پیٹرو کیمیکل صنعتیں موجود ہیں اور ان کا ایک ہب سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم آہستہ آہستہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں مشرق کی طرف یعنی پاکستان والی سائڈ پہ اگر ہم بڑھیں تو یہاں پر ایک اہم بندرگاہ جس کا نام آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا، وہ ہے بندر عباس۔ بندر عباس یہاں کی ایک اہم بندرگاہ ہے جہاں ایران کے مرکزی کنٹینر اور صنعتی اشیاء کی عالمی تجارت کا جس کو راستہ سمجھا جاتا ہے۔ اور آخر میں جو مشرقی کنارہ ہے ایران کا، اس کی طرف ہم آتے ہیں تو یہاں چابہار کی بندرگاہ ہے، سی پورٹ، جو پاکستان کے بالکل نزدیک واقع ہے اور پاکستان سے ایران آنے کا زمینی راستہ بھی سمجھا جاتا ہے، اور یہ زمینی طور پہ بھی تجارت کا ایک کلیدی مقام اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب واپس آتے ہیں اصل سوال کی طرف، کیا ایسے ملک کو جس کے پاس اتنی وسعت اور اتنے راستے ہوں واقعی اس کو محصور کیا جا سکتا ہے؟ حالیہ جھڑپوں کے تجربے نے دکھایا کہ حتیٰ کہ امریکی بحری بیڑے بھی میزائل اور ڈرون خطرات کے سامنے علاقے سے دور رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ پھر آپ اس نقشے کو دیکھیں اوپر سے لے کے نیچے تک تو آپ کے سامنے یہ پورا علاقہ نظر آئے گا کہ کتنی وسعت ہے ایران کی ساحلی پٹی کے اندر۔ اگر امریکہ ایران کی برآمدات روکنے کی کوشش کرے تو وہ صرف ایران کے لیے ہی نہیں مشکل پیدا کرے گا، بلکہ بہت سارے خریداروں کے ساتھ بھی اس کو الجھنا پڑے گا، جیسے چین، بھارت، روس اور کئی دیگر ممالک بھی ہیں۔ یعنی ایک عالمی سطح پر تنازع کھڑا ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ دوسری طرف اس اہم راستے میں کسی بھی قسم کی پابندی دنیا بھر میں توانائی اور بنیادی اشیاء
جیسے کھاد کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بنے گی۔ ایک ایسا دباؤ جو بالآخر انٹرنیشنل مارکیٹ اور عالمی معیشت کو دباؤ میں لے آئے گا اور خود امریکہ بھی اس دباؤ کا شکار ہوگا۔ ایسے حالات میں بحری محاصرہ زیادہ ایک ایسے منظر نامے کی طرح لگتا ہے جیسے خود کو ہی نقصان پہنچانا، یعنی جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا۔ اگر امریکہ ایران کی بحری محاصرہ کرتا ہے اور نیول بلاکیڈ کرتا ہے تو یہ اس کے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ہوگی۔